وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، ہم اور آپ قرآن کریم کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول اور منظور فرمائیں، اور ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت، سچی وابستگی اور سچا تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قرآن کریم ایک جامع اور مانع کتاب ہے. قرآن کریم انسانوں کو اس راستے کی طرف لے جاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. اس راستے کو اقوم کہا گیا ہے. اقوم ایسے راستے کو کہتے ہیں جو آسان اور محفوظ بھی ہو اور جو منزل مقصود تک انسان کو پہنچا دے. یہ خصوصیات ہے قرآن کریم کی. قرآن کریم دنیا کی سب سے عظیم اور مقدس کتاب ہے. اسی پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی آپ حضرات ان کی ذات سے واقف ہوں گے، جنہوں نے جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے. تحریک ریشمی رومان کے بانی حضرت ہی تھے. انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں حضرت نے. آج ہم اور آپ جو ہندوستان کے اندر چین اور سکون کی جو سانس لے رہے ہیں، یہ سب انہی علماء کرام کی دین ہے. ان لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں کافی قربانیاں دی. عرض یہ کرنا ہے، جب حضرت مالٹا کے جیل سے واپس دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، کافی بڑے مجمع کے اندر حضرت نے 2 باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان ہیں، اس کی 2 ہی وجوہات. ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپسی اختلافات اور جھگڑے میں ملوث ہیں. بھائی بھائی کے درمیان اختلاف ہے، باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہے، پڑوسی پڑوسی کے درمیان اختلاف ہے، عزیز و اقارب کے درمیان اختلاف ہے. لگ بھگ سبھی کے درمیان اختلاف ہے. ایک تو یہ وجہ بتلائی تھی، اور دوسری وجہ جو حضرت والا نے بتلائی تھی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا ہے. قرآن کریم کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. قرآن کریم کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے. قرآن کریم سے علیحدگی اختیار کر لی. آج مسلمانوں کو چاہیے یہ تھا کہ اخبار کی جگہ قرآن کریم کی تلاوت ہو. اپنے صبح کا آغاز قرآن کریم سے کرنا چاہیے تھا، اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اخبار کی تلاوت کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر اپنا
اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم سے جو وابستگی ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے، وہ وابستگی، وہ تعلق، وہ ربط بالکل نہیں ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کریم کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور اسی قرآن کریم کے ذریعے کچھ لوگوں کو پستی میں گرا دیتے ہیں۔ جو انسان قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، اس کی اشاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور جو قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے، اس کے احکامات پر نہیں چلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کریم کے ذریعے انہیں پستی میں گرا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم، ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت کرنی ہے۔ قرآن کریم سے وابستگی پیدا کرنا ہے، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانا ہے، قرآن کریم کے قریب ہونا ہے۔ ایک حافظ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ حافظ قرآن 10 ایسے آدمی کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور اس کی سفارش حق سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کس کی برکت سے؟ حافظ قرآن کریم کی برکت سے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا